بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، عدالت میں آج ظہیر اور شبیر کی جانب سے ایک بار پھر جھوٹ بولا گیا، گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، ایک بار پھر سے عدالت کو گمراہ بھی کیا گیا، اور جناب عدالت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی، اور یہ تمام چیزیں وہ پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے پولیس کو دھوکے دیے۔ آج عدالت میں ظہیر اور شبیر پیش ہو گئے جناب، پولیس ان کو اپنی گاڑی میں مختلف عدالتوں میں لے کر جاتی رہی۔ آج عدالت میں ظہیر اور شبیر کی جانب سے 3 درخواستیں دائر کی گئی، جس میں سے ایک کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جناب ان کو بڑا ریلیف ملا ہے، اور وہ ریلیف یہ ملا ہے کہ جناب ان کے اکاؤنٹس کو بحال کر دیا گیا ہے، ان کے NIC کو جو بلاک تھے ان کو ان بلاک کر دیا گیا ہے، اور اس کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ ساتھ ایک اور درخواست دائر کی گئی، جس میں عدالت کو یہ کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ سے میرا جو کیس چل رہا ہے اس کو خارج کیا جائے، کیونکہ دعا نے عدالت میں کھڑے ہو کے، سندھ ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے، لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ بیان دیا تھا کہ میں ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں نے پسند کی شادی کی ہے، میں بالغ ہوں۔ تو جناب پولیس مجھے ہراساں کر رہی ہے، مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کیس کو خارج کیا جائے، یہ عدالت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی، کیونکہ جناب اس کے بعد کی جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ درخواست کا حصہ نہیں بنائی۔ جبران ناصر صاحب وہاں پر موجود تھے، رند جو کہ اس کیس کے تفتیشی آفیسر ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، شوکت شہانی صاحب جو کہ اس کیس کے ایکس تفتیشی آفیسر ہیں، ماضی کے سب تفتیشی آفیسر ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو عدالت نے اس کیس کی جو سماعت کے لیے جو درخواست ہوتی ہے اس کو منظور کر لیا ہے، اور اب اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے یہ بھی میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ جناب سیکیورٹی کے لیے 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی گئی ظہیر کی والدہ کی جانب سے کہ میرے بچوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں، جان کا خطرہ لاحق ہے، اب اس کے حوالے سے ظہیر نے آج عدالت میں درخواست دائر کی، اور اس درخواست میں کیا موقف اپنایا یہ بھی تمام چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ کوئی بھی آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا پوائنٹ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنا پوائنٹ ریز کرنا چاہتے ہیں، کوئی نقطے پر بات کرنا چاہتے ہیں، یا کسی چیز کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں، انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے salman.mrz کے نام سے، فالو کیجئے، اور کوئی بھی آپ نے سوال کرنا ہے وہاں پر مجھے میسج کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کی میسج کا رپلائی ضرور کروں گا۔ جناب آج ہوا کیا؟ آج ظہیر اور شبیر عدالت میں پیش ہوئے۔ 3 درخواستوں میں سے ایک درخواست کے حوالے سے ویڈیو میں نے آپ کو بتا دی۔ جناب ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، پیسوں کے حوالے سے وہ تھوڑے پریشان ہو رہے تھے۔ 5 ان کے اکاؤنٹس تھے، جن میں سے 3 ظہیر کے نام پر ہے، ایک ظہیر کے والدہ کے نام پہ ہے، اور ایک شبیر کے نام پر۔ یہ 5 اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت نے طلب کی، اور اس کے بعد کہا کہ جناب ان کے اکاؤنٹس کو ان بلاک کر دیا جائے، کیونکہ یہ افواہیں ہیں یا خبریں ہیں، یہ کیا ہیں، یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس کی انویسٹیگیٹ کریں گے، اور اس کے بعد عدالت میں چالان اپنا جمع کرائیں گے۔ لیکن جناب یہ افواہیں ہیں، یہ خبریں ہیں، یہ باتیں ہیں، یہ چیزیں نکل کر آ رہی ہیں، چہمہ گوئیاں ہیں کہ جناب ظہیر کے پاس سے بیرون ملک سے بڑی تعداد میں پیسہ ہے، بڑی تعداد میں پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا۔ آج عدالت میں جب اس نے اپنے اکاؤنٹس کو بحال کرنے کی بات کی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انسان کو اپنے اکاؤنٹس بحال کیے جاتے ہیں، اس میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، جب اس نے اکاؤنٹس بحال کرنے کی بات کی تو عدالت نے کہا پہلے اکاؤنٹس کی تفصیلات تو دیں، آپ کون سے اکاؤنٹس ہیں، کس کے اکاؤنٹس ہیں، کس برانچ کے ہیں، کس بینک کے ہیں، کتنی اماؤنٹ ہے۔ تو اس میں پتہ چلا کہ 3 ظہیر کے ہیں، ایک شبیر کا ہے، اور ایک ان کی والدہ کا ہے۔ یہ 5 اکاؤنٹس ہیں، اور ان کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ اب جناب اس بات پہ بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کیا واقعی میں ظہیر کے پاس بیرون ملک سے بڑی تعداد میں پیسہ آیا۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی جناب، عدالت نے ان کے جو ID کارڈز تھے وہ بھی ان بلاک کروا دیے، اور اکاؤنٹس بھی کھلوانے کا حکم دے دیا۔ دوسری درخواست، اور یہ بڑی حیرت انگیز درخواست، اس میں عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جناب ظہیر نے ایک پٹیشن دائر کی عدالت میں، اور اس کو سماعت کے لیے منظور بھی کر لیا گیا ہے، بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جناب اس نے کہا کہ جناب دعا نے عدالت میں کھڑے ہو کے سندھ اسمبلی میں، لاہور سندھ ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ کہا کہ جناب میں ظہیر کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں نے پسند کی شادی کی ہے، میں بالغ ہوں۔ یہ تمام بیانات اس نے دیے۔ تو عدالت مجھے کیوں بار بار بلاتی ہے، یہ پولیس مجھے بار بار ہراساں کیوں کرتی ہے، میرے خلاف کیس چل رہا ہے، اس کیس کو خارج کیا جائے۔ انہوں نے یہ درخواست دائر کی۔ اچھا، اب جب درخواست دائر کی ہے اس میں انہوں نے آدھا سچ بتایا اور آدھا سچ نہیں بتایا۔ یہ سچ تو ہے بالکل جو اس نے بتایا کہ بھائی دعا نے یہ بیانات دیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو پیش رفت میں جبران ناصر صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ سر جو پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی تو دیکھ لیجیے آپ۔
وہ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جناب جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں، جو مہدی کاظمی صاحب نے پٹیشن دائر کیا ہے، جو دعا کا بیان نکل کر سامنے آیا ہے، اس کے بعد میڈیکل رپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے، اس کی مائنر عمر نکل کر سامنے آئی ہے، اس کے بعد یہ کیس کس طرح کا بنتا ہے یہ نکل کر سامنے آیا ہے، ان چیزوں کو بھی تو ملحوظ خاطر رکھیں، ان چیزوں کو بھی تو مد نظر رکھیں۔ اس کے بعد عدالت نے اس کیس کی سماعت کو مقرر کر دیا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ عدالت اس کیس کی سماعت کرے گی یا نہیں کرے گی، منظور کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا اور اس کو کہا کہ جناب اس کی سماعت ہوگی، اور غالباً 10 تاریخ کو اس کی سماعت مقرر کی گئی ہے، جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ 10 اگست کو اس کیس کی سماعت مقرر کر دی گئی ہے۔ اب آتے ہیں تیسری درخواست کی جانب۔ تیسری درخواست تھی جو کہ باقاعدہ سے تسلسل تھا 2 دن پہلے کی پریس کانفرنس کا۔ پریس کانفرنس کیا گیا جناب دعا اور ظہیر اور شبیر کی والدہ کی جانب سے، اور کہا گیا کہ میرے بچوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں، میرے بچے پریشان ہیں، میرے بچوں کو جان کا خطرہ ہے، میرے بچے بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں، تو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے یا ان کا کیس لاہور منتقل کیا جائے۔ آج اسی تناظر میں ایک درخواست دائر کی گئی اور یہ درخواست پہ جناب سماعت بھی ہوئی، اور یہ کہا گیا، لیکن عدالت نے ان کے ارمانوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ عدالت میں کہا گیا کہ جناب مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، مجھے زندگی میں شدید خطرات لاحق ہیں اس کیس کی وجہ سے۔ یہ کیس سوشل میڈیا، یہ کیس انٹرنیشنل میڈیا، یہ کیس لوکل میڈیا میں بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور جب بھی میں عدالت میں آتا ہوں تو بہت زیادہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ مشکوک لوگ ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ جناب آپ کو سیکیورٹی، آپ کے سامنے پولیس آپ کو ضمانت پر رہا ہیں، آپ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، اس کیس کی سماعت چل رہی ہے، پولیس اپنے کام کر رہی ہے، تو ہراساں کرنے والی بات تو کوئی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ انہوں نے اس سارے معاملے پر ان کے ارمان ٹھنڈے کر دیے۔ تو جناب آج یہ 3 بڑی درخواستیں ہوئی ہیں، اور ان درخواستوں کے حوالے سے فیصلہ بھی نکل کر سامنے آیا۔ 1 تاریخ کو اس کیس کی سماعت ہوگی، جو چالان ہے وہ مرتب کیا گیا ہے۔ آج رن صاحب بھی موجود تھے، شوکت شاہانی صاحب بھی موجود تھے، دونوں انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں، ایک پہلے ہیں اور ایک ابھی ہیں، یہ دونوں وہاں پر موجود ہیں۔ جب بھی ظہیر کو لایا جاتا ہے جناب شوکت شاہانی صاحب موجود ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ وہ رن صاحب کو بریفنگ بھی دیتے ہوں گے، کیونکہ اس کا تفتیشی آفیسر بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ تو آج جناب یہ سارے معاملات ہوئے، عدالتی معاملات، ابھی ایک ایک کر کے پٹیشن سامنے آ رہی ہے، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔